کہاں سے نمبر اٹھا کے خبروں میں جہاں تک اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے یہ مینا سے متعلقہ ہم چلیں گے آگے جمعرات کی طرف جو مین کام ہے یعنی کہ حاجی نے جب آنا ہے 10 جولائی کو جب آنا ہے رمی کرنی ہے 10 11 12 کو رمی کرنی ہے حاجی رمی کرنے کے لیے سے جائے گا پھر گلور کے اوپر جائے گا اور رمی کرنے کے بعد وہاں سے کسی رستے پہ واپس آئے گا تاکہ وہ اپنی فیملی کے اندر پہنچ جائے اپنی اپنی گاڑی میں سوار ہو جاؤ برائے مہربانی مل کے رہنا سب کے ساتھ جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا نہ لے کے جا رہے ہیں یہ جمعرات کی طرف ہے جہاں پہ شیطان ہے بڑا شیطان چھوٹا شیطان سمجھتے ہیں جو آج ایک اہم حاصل ہو یہ دیکھنا جی یہ جمعرات میں لے کے آئے ہیں جی معاملے نے پاکستان کو ناظرین ہم آپ کو جمعرات کے بارے میں ساری بریفنگ یہاں پہ دی جائے جی یہ اب جمعرات لے کے جا رہے ہیں جی سارے معاملے میں پاکستان کو یہ دیکھیں جناب عام لوگوں کے لیے یہ بند ہے لیکن معاملین جو پاکستان ہے ان کی ٹیم کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں آپ کو باہر کا منظر سارا منظر دکھا رہے ہیں یہ ٹیم پوری آ رہی ہے جی معاملین یہاں پہ ان کو بریفنگ دی جائے گی کہ آپ نے عازمین حج کو کس طرح یہاں پہ لے کے چلنا ہے اور کس طرح انہیں جمعرات میں یہاں پہ کینکریاں ماری جائیں گی اس حوالے سے ساری بریفنگ دیں گے جو ان کے ہیڈ ہیں جی یہ لے کے جا رہے ہیں جناب سب کو اور معاملے میں حج کی پوری ٹیم آ رہی ہے جناب دیکھیں جناب ناظرین اب پہلے ہم مینا کے بریفنگ کے کس طرح عازمین حج کو جو ہے وہ بتانا ہے راستے اگر ان کے خیمے کہاں ہیں کس طرح ان کو بریف کرنا وہ سارا کچھ بتایا گیا تھا اب جمعرات کے حوالے سے جو بھی عازمین حج ہوں گے اس حوالے سے اب بریفنگ دی جائے گی یہ دیکھیں یہ لے کے جا رہے ہیں یہ جمعرات کی طرف بریفنگ دے
میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مل کے رہنا ہے، ذرا جو ہے نا اس کو ذرا آگے قدم بڑھائیں، جلدی آگے آ جاؤ۔ اچھا جی، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جمرات پہ۔ کہاں کھڑے ہیں؟ جمرات پہ، جسے ہم کہتے ہیں شیطان کمپلیکس، یعنی کہ ایک بلڈنگ بنا دی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا فلور بنا دی ہیں، اس کو ہم نے کمپلیکس کا نام دے دیا کہ شیطان کمپلیکس۔ یہ کیا ہے؟ جمرات۔ اس کی چھوٹی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا ہسٹری ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بھائی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں بشارت دی کہ ابراہیم اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں تو سمجھ گئے تھے کہ بیٹے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، کہ وہ 80 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس سے محبوب چیز کوئی نہیں تھی۔ پھر آئے واپس یہاں پہ، اس وقت چھوڑ کے گئے، پھر اس وقت واپس آئے تھے، بیٹے سے اس وقت آ کے ملے تھے، اور انہیں آگے بتایا کہ یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں نبی ہیں، اور کہہ رہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ چلیں۔ دونوں باپ بیٹے چل پڑے وہاں سے۔ آپ کے بائیں طرف وہ دیکھیں، سب سے آخر میں ایک نظر آ رہا پلر، سب سے آخر میں، جسے کیا کہتے ہیں؟ سگرا۔ اس سے آگے ایک نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وسطیٰ۔ اور یہ کیا ہے سامنے آپ کے؟ کبرا، بڑا۔ جب اس پلر کے نزدیک وہاں پہ پہنچے تو شیطان انسانی شکل کے اندر سامنے آیا اور ورگلانے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکریاں پھینکی۔ وہاں سے پھر آگے چلے، جب دوسرے کے نزدیک جہاں پہ یہ بنایا گیا اس جگہ پہ پہنچے تو پھر شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے اس کے اوپر کنکریاں پھینکی۔ جب یہ تیسرے کے نزدیک آئے یہاں پہ تو پھر شیطان پھر انسانی شکل کے اندر سامنے آیا، ورگلانے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے اس کے اوپر کنکریاں پھینکی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ان کا قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا۔ حج اور عمرہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مائی ہاجرہ کی کیا ہے؟ سنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی عمل کو حاجی یہاں پہ 10 ذوالحج سے سٹارٹ کرتا ہے، 10 ذوالحج سے اس عمل کو سٹارٹ کرتا ہے۔ کس کون سے عمل کو؟ رمی کرنے کے عمل کو۔ جب حاجی مزدلفہ سے نکلتا ہے تو سیدھا کہاں پہ آتا ہے 10 ذوالحج کو؟ کبرا پہ۔ کہاں پہ آتا ہے؟ کبرا پہ آ کے رمی کرتا ہے، اور سارا کا سارا جو ہے نا جتنا بھی حجاج کرام ہے وہ پہلے دن اسی پہ رمی کرے گا۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا جی بہت سے حادثات ہوتے تھے، کیا جی کہاں حادثات ہوتے؟ جمرات کے حادثات ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے آپ کے انہوں نے لکھا ہوا ہے نو اپوزٹ مومنٹ، یعنی کہ آپ ادھر کو نہیں جا سکتے، آپ صرف ادھر کو ہی آئیں گے۔ اس کی انہوں نے تقسیم کار کی ہے۔ میں نے اس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مینا کیا ہے، ٹوٹل مینا جو ہے 20 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، بہت وسیع عریض ایریا ہے۔ اب وہاں سے وہ حاجی کو لے کے اس کے انہوں نے 5 فلور بنا دیے، یعنی کہ 5 منزلیں بنا دی۔ جس پہ آپ کھڑے، یہ گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر پہلی منزل ہے، پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، اور پھر اوپر کیا ہے؟ بالائی منزل۔ یہ 5 بن کے 5 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اب حاجی کو وہ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ جمرات پہ، حاجی کو رمی کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اب حاجی کو نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، لیکن انہیں پتا ہے کہ حاجی کس سڑک سے چلے گا تو کس حصے پہ پہنچے گا، اور جس حصے سے حاجی آ رہا ہے اس کو واپسی کا راستہ کون سا دینا ہے۔ یہ تقسیم کار انہوں نے کی ہے۔ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ابھی اس کو ذرا سمجھ لیں، اس پہ حاجی کون سا حاجی آئے گا؟ جو حجاج کرام رمی کرنے کے لیے 56 اور 62 سے آ رہے ہوں گے، کہاں سے؟ 56 اور 62 سے آ رہے ہوں گے، وہ کہاں پہ آئیں گے؟ گراؤنڈ فلور پہ آئیں گے۔ وہ کہاں پہ آئیں گے؟ گراؤنڈ فلور پہ آئیں گے۔ جو حجاج کرام طریق مشاط سے آ رہے ہوں گے، اب اس میں طریق مشاط 2 ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لمبا رستہ ہے جو حرم سے چل رہا ہے، جمرات اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں چلا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ ایک رستہ ادھر ہے، ایک رستہ اس کے شمالی حصے میں 68 روڈ کی طرف ہے۔ یہ 2 طریقے مشاط رمی کے لیے جب آ رہے ہیں حجاج کرام، ان 2 طریقے مشاط سے آ رہے ہیں تو کہاں آئیں گے؟ ایک ڈھلان کی سمت میں اوپر لے جائیں گے اور پہلی منزل پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو حجاج کرام 68 پہ ہیں، 204 سے اوپر 68 کے علاقے میں زون نمبر 6 کی طرف ہیں اور وہ رمی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ انہیں پیچھے سے ڈائریکشن دیں گے اور اس پہاڑی کے ساتھ ساتھ ان کو گھما کے کہاں لے آئیں گے؟ تیسری منزل پہ لے آئیں گے۔ کہاں لے آئیں گے؟ تیسری منزل پہ لے آئیں گے۔ اور جو حجاج کرام جن کو ٹرین کا ٹکٹ ملے گا اسٹیشن نمبر 1 سے یا 2 سے سوار ہوں گے، وہ ٹرین سے آئیں گے، اسٹیشن نمبر 3 پہ اتریں گے اور وہیں سے چلیں گے اوپر 600 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ اس کی بالائی منزل پہ چلے جائیں گے۔ اب اس کی رہ گئی دوسری منزل، میں نے آپ کو نہیں بتائی دوسری منزل۔ دوسری منزل کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو حاجی چلا جاتا ہے فرض کرو 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو طواف زیارہ کرنے کے لیے، یا حاجی ویسے چلا جاتا ہے حرم میں اور رمی کرنے کے، وہ کہتا ہے جناب رمی کر کے واپس اپنے خیمے کے اندر جاؤں۔ تھوڑا سا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 10 ذوالحج کی جو رمی ہوگی
وہ سورج بلند ہونے سے لے کے اور مغرب تک ہے. لیکن آج کل ابھی جو علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو 11, 12 اور 13 کی جو رمی ہوگی وہ زوال کے بعد ہوگی. کب سے سٹارٹ ہوگی؟ زوال کے بعد سے, یعنی کہ 12:30 بجے کے بعد سے لے کے کب تک ہوگی؟ مغرب تک ہوگی. اب حاجی چلا گیا حرم میں, اس نے واپسی کہا جی میں واپسی میں طواف زیارہ کر کے جاتا ہوں تو میں اس میں ٹائم ہو جائے گا, میں رمی کر لوں. جب حاجی جمرات کے نزدیک آئے گا, جب حاجی آ رہا ہے تو اس کے دائیں طرف, یعنی کہ جمرات کے اس کے دائیں طرف, جمرات کے بائیں طرف اور حاجی کے دائیں طرف سے ایک راستہ اوپر کی طرف جائے گا. میں آگے جا کے آپ کو راستہ دکھاؤں گا. وہ اوپر کی طرف جائے گا, سیدھا چلا جائے گا اور کہاں چلا جائے گا؟ دوسری منزل پہ. جو حجاج کرام چلے گئے ہیں عزیزیہ کے اندر, کہاں چلے گئے ہیں؟ عزیزیہ کے اندر, اپنے بلڈنگز کے اندر چلے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم رمی کر کے واپس اپنے خیمے کے اندر جائیں گے. ان کے لیے انہوں نے ایک سرنگ بنائی ہے. وہ سرنگ سیدھی کہاں نکلتی ہے؟ عزیزیہ کے اندر نکلتی ہے. وہ اس سرنگ میں داخل ہوں گے اور سیدھے کہاں جائیں گے؟ دوسری منزل پہ, اور رمی کرنے کے بعد واپس چلے جائیں. اب یہ تو ہو گیا کہ کون سی جو سڑک کس فلور پہ لے کے آ رہی ہے, یہ تو یہ چیز ہوگی, اس کی سمجھ آ گئی. پھر دوہرا دیتا ہوں, 56 اور 62 کے لوگ یہاں پہ آئیں گے گراؤنڈ فلور پہ. طریقے مشاط سے جو آ رہے ہیں پیدل رستوں سے وہ پہلی منزل پہ. 68 سے جو آ رہے ہیں وہ تیسری منزل پہ, اور جو ٹرین سے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب حاجی نے رمی کر لی. اب حاجی یا تو جائے گا مکہ حرم شریف جائے گا, اور یا حاجی جائے گا واپس اپنے خیمے میں, مکتب کے اندر خیمے میں جائے گا. اب اس کا راستہ حاجی کو بتانا ہے. سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی میں نے کہا تھا کہ حج مشن کی سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی مینا کے اندر 8 تاریخ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 13 کو ختم ہوتی ہے. اور اس 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ یہاں پہ ہے, جمرات کے اندر ہے. کیونکہ حاجی کو آپ نے یہاں سے اگر ڈائریکشن غلط دے دی, حاجی یہاں سے راستہ بھول گیا, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 20 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے. اگر وہ غلط سمت میں چلا گیا تو وہ اپنے خیمے سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلا جائے گا. اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو کس طرح بتائیں گے. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ کس سڑک کے اوپر حاجی کو بھیجنا ہے, پھر آپ حاجی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کس سمت میں حاجی کو بھیجنا ہے, کس سڑک کے اوپر حاجی کا خیمہ آ رہا ہے. اگر میں اس سڑک سے بھیجوں گا تو اس سڑک پہ اوپر کون کون سے خیمے آئیں گے, کون کون سی سڑکوں کے خیمے آئیں گے. اس سڑک پہ بھیجوں گا تو ادھر کون کون سے اس کے مکاتب آئیں گے, کون کون سے اس کے خیمے آئیں گے, میں کس طریقے سے اس کو بھیجوں گا. یہ چیز اب سمجھنے کی ہے. یہاں پہ یہاں سے واپسی کے 2 راستے ہیں. یہاں سے واپسی کے 2 راستے ہیں. ایک تو 50 نمبر لے کے جائے گی واپس, اس پہ آپ ہرگز ادھر نہیں آ سکتے, یعنی کہ صرف وہ واپسی کا راستہ ہے. اور دوسری کون سی ہے؟ 68 نمبر. دوسری کون سی ہے؟ 68 نمبر. 68 جو ہے ایک طرف سے آ رہے ہیں, دوسری طرف سے حاجی واپس بھی جا رہے ہیں. دوسری طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ حاجی واپس بھی جا رہے ہیں. اب 68 پہ آپ کسے بھیجو گے اور 50 پہ آپ کسے بھیجو گے, یہ چیز سمجھنے کی ہے. یہ چیز کیا ہے سمجھنے کی ہے کہ 50 پہ آپ کس کو بھیجو گے اور 68 پہ آپ کس کو بھیجو گے. جن حجاج کرام کے خیمے, یاد رکھنا یہ چھوٹی سی چیز ہے, جن حجاج کرام کے خیمے سڑک نمبر 62, کس پہ؟ 62, 56, 44 اور 38, جن حجاج کرام کے خیمے ان سڑکوں کے اوپر ہیں, جن حجاج کرام کے مکتب ان سڑکوں کے اوپر ہیں, آپ انہیں ڈائریکشن دیں گے لیفٹ 50 نمبر کی. وہ دیکھیں سامنے, وہ لکھا طریق ملک فیصل لکھا ہوا ہے, 38 عبدالعزیز لکھا ہوا ہے, اور بیچ میں کیا بنے ہوئے ہیں؟ خیمے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کو آپ کہیں گے ایسا صاحب آپ بائیں طرف چلے جائیں, سیدھے 50 نمبر کو پر صاحب سیدھے چلتے جائیں. اور جو حجاج کرام کے خیمے 204 سے اوپر, یعنی کہ 62 نمبر سے اوپر کی طرف 68 پہ ہیں یا زون نمبر 6 کی طرف ہیں, آپ انہیں بھیجیں گے دائیں طرف سے. ایسا دائیں چلے جائیں 68 نمبر کے اوپر, اس کو 68 کا نہیں پتا, وہاں سے کہیں ایسا دائیں چلے جائیں اور سیدھے پیچھے کی طرف چلے جائیں. سامنے دیکھیں وہ بورڈ لگا طریق ملک فہد شارع جدید لکھا ہوا ہے, بیچ میں اس کے خیمے کیمپ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو کہاں بھیجیں گے؟ واپس پیچھے کی طرف بھیجیں گے, دائیں طرف. اگر یہ حاجی جس نے دائیں طرف جانا, آپ نے اس کو غلط ڈائریکشن دے دی بائیں طرف کی, یا حاجی خود سے بائیں طرف چلا گیا, تو میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنے خیمے سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلا جائے گا. کہاں چلا جائے گا؟ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلا جائے گا. اور جو حاجی بائیں طرف جا رہا ہے, اگر اس نے آپ نے دائیں کی طرف بھیج دیا تو پھر یہ بہت دور چلا گیا. سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی یہ ہے, یہاں پہ حاجی کو آپ نے صرف اس کے دیکھ کے کہ اس کا مکتب کس سڑک کے اوپر آ رہا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے. وہ کیمپ نمبر جو بولے گا نا, اس سے پتا چلے گا آپ کو. جو کیمپ نمبر وہ بولے گا 5/62, 5/56, 6/38, آپ اس کو بتائیں گے یہاں سے بائیں طرف چلے جائیں, ایسا چلے جائیں. 50 آپ کو پتا ہوگا تو آپ بھیجیں گے. 50 پہ کون سے جائیں گے؟ جن کے مکاتب, جن کے خیمے, جن کے کیمپ 62, 56, 44 اور 38 کے اوپر ہیں, آپ انہیں کہاں بھیجیں گے؟
50 نمبر پہ کہاں بھیجیں گے؟ 50 نمبر پہ بھیجیں گے. اور جن کے خیمے 68 کی طرف ہے یا 204 کی طرف آپ انہیں کہاں بھیجیں گے؟ دائیں طرف بھیجیں گے. 68 کے اوپر دائیں طرف جو حاجی پروا کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. یہاں تک اس چیز کی سمجھ آئی یا نہیں آئی مجھے بتائیں. آئی نا سمجھ؟ سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی یہاں پہ ہے. اور یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ٹی پی ٹی والوں کی, کیونکہ وہ شرطے ان کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ آگے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا دھوپ میں بھی پیچھے ڈیوٹی کی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا پولیس کو ڈاج کرنا ہے, کس سے بچنا ہے. ان سے بھی بچنا ہے اور آپ نے حاجی کو رستہ بھی بتانا ہے. اب ہم آپ چلیں گے آگے, ہم آپ کو 50 نمبر پہ لے کے جائیں گے, وہاں سے پیچھے پھر ہم موو کرتے ہیں. وہ کیا لکھا ہے؟ نو اپوزٹ موومنٹ. اس پہ وہی کچھ ہوا تھا, کہ لوگ ادھر سے بھی چلنے جب آ رہے ہیں نا 10 تاریخ کو آپ رمی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ صرف رستے پہ اس طرف جمرات کی طرف آ رہے ہیں, اس پہ واپس نہیں جا سکتے. کہ وہ 3-4 گھنٹے کا جو فلو ہے نا, 30-35 لاکھ آدم نے آنا, بس وہیں پہ یہی چیز مسٹیک ہوئی تھی کہ وہیں سے کچھ حجاج کرام جو ہے نا پیچھے کی طرف چلنے شروع ہوئے ہیں. وہ ایک دوسرے میں پھنستے گئے. پھر پھنسے ایسے ہیں کہ جس طرح وہ جیوگرافی میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, سانپ کے گچھے, اس طریقے سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ چلا گیا تھا. اتنا جو ہم نے دیکھا تھا, اتنا اونچا تقریباً وہ انسان کا جو ہے نا ڈھیر لگ گیا تھا ایک دوسرے کے اندر. پھر ان کو 2-2 3-3 4-4 آدمیوں نے پکڑ کے کھینچا تھا, اور اتنی ہیٹ تھی کہ ہاتھ سے پکڑا نہیں جا رہا تھا انسان, کیونکہ ایک تو ٹمپریچر بہت زیادہ تھا, 50-55 پہ ٹمپریچر چل رہا تھا, دوسرا اوپر سے انسان کا ٹمپریچر. تو یہ صرف اپوزٹ چلنے کی وجہ سے ہوا تھا. اس وقت کیا یہ کنٹرولڈ موومنٹ نہیں تھی؟ بس وہ ہو گیا ایک انسیڈنٹ, وہ ہونا تھا. یعنی یہ چیزیں تھیں لیکن وہ ہمارے حجاج کرام کہتے ہیں یار میرا یہ کیمرہ میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں. نہیں, یہی چیز آپ بتائی گئی ہے نا کہ آپ آگے چلے آپ کو آپ بتائیں گے کہ جو مکاتب نزدیک ہے نا وہ بھی یہاں سے ٹرن نہیں لیں گے. وہ بھی تقریباً کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے پھر اپنے مکتب کے اندر آئیں گے. چھوٹی سی اسٹینڈی میں میپ لگی ہوتی ہے تو ہم بات کو بڑا کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ جو ویژول ایک بس اب وہ نہیں ہے یہاں پہ, یہ تو آنے کی اجازت نہیں دیتے. کل تو میں انٹری ادھر لگ سکتی ہے, لیکن یہاں پہ تو انہوں نے کل ہمیں انٹری بھی نہیں دی تھی. بڑی مشکل سے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے یہ میپ ہم لگائیں. میپ دوسرے پلر کے درمیان 130 میٹر کا فاصلہ ہے, اور جو اس کا جو فاصلہ ہے, جو اس کی جو لمبائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, جمرہ آپ کے سامنے, جمرہ کبرا جسے کہتے ہیں, اس کی لمبائی تقریباً 20 سے 30 یا 35 میٹر کی لمبائی ہے اس کی. حجاج کرام یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں, حاجی آ رہا ہے وہاں سے, جمرہ نظر آیا, اس کو سمجھو کہ شیطان نظر آ گیا, وہیں پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حاجی جو ہے نا اس کے اوپر کنکریاں مارنا شروع کر دیتا ہے, اور وہاں پہ رش لگ جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کریں گے. آپ وہاں سے چلیں گے اور یہاں پہ آئیں گے آخری حصے پہ. کہاں آئیں گے؟ جب آخری حصے کے اوپر آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ رمی کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں طریق ملک فہد لکھا ہوا ہے, جو طریق فہد سے آ رہے ہیں تو اس کو دائیں ٹرن دیں گے آپ, اور وہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اور وہ سامنے دیکھیں آپ کے طریق ملک فیصل لکھا ہوا 50 نمبر, جن کے مکان 53, 38 اور 44 پہ آپ انہیں یہاں سے وہ نکلیں گے تو آپ انہیں 50 نمبر کی طرف واپس کر دیں گے. کہاں کر دیں گے؟ اور جو حجاج کرام آنا چاہتے ہیں طواف زیارہ کے لیے, تو سامنے دیکھ کے مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے, دونوں طرف سے ایسا سیدھے چلتے جائیں. آگے وہ یا تو 38 نمبر کو پکڑے گا یا 62 نمبر کو 68 نمبر کو پکڑے گا, یا وہ طریقے میں مشاط پہ چلے گا اور وہ سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ حرم شریف میں چلا جائے گا. اس طرف سے کون سے یہی میں نمبر
50 नंबर के ऊपर तरीक मलिक फैसल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिन हुज्जाज कराम के खेमे 62, 56, 38 और 44 पे होंगे वो कहां से वापस जाएंगे? 50 नंबर। ये जरा आज लिखा सामने लिखे बोर्ड पे ऊपर, बोर्ड के ऊपर उन्होंने लिख के भी लगा दिया है 62, 44 को छोड़ दो ना, 62, 56। जिन हुज्जाज कराम के खेमे इधर है बीच में उन्होंने खेमों का निशान भी दिया है, वो 50 से ही वापस जाएंगे। और आपने बताया दूसरी मंजिल पे रमी के लिए आना तो कहां से आना है? जब हरम से आ रहे हैं तो ये रास्ता, ये देखें सामने ये रास्ता नजर आ रहा है, ये रास्ता नजर आ रहा है, ये पहले वाला, ये रास्ता सीधा कहां चला जाएगा? दूसरी मंजिल पे। कहां जाएगा? दूसरी मंजिल पे। और इसके ऊपर देखें वो रास्ता नजर आ रहा है, यहां से जब आप बेरमी करेंगे तो ये आपके दाएं तरफ इस तरफ जो है जगह जगह पे ये देखें हजाम हलक हलाक वाले जो है बैठे होंगे हलक करने के लिए, आप यहीं से करवाएं और आगे चले जाएं अपने जो है खाने के अंदर जाके जो है ना फ्रेश हो गए फौरी तौर पे सलवार कमीज जो भी लिबास पहनना है तो जैकेट पहने और सड़क के ऊपर आ जाएं, अपने पॉइंट के ऊपर आ जाएं। जाएंगे 50 को ऊपर से क्रॉस करेंगे, नीचे से क्रॉस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे से आके सीधे फिर ये चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ जो उतर रही है ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो आगे जाके रास्ता है, ट्रेन स्टेशन का रास्ता आगे से है, जहां से आपकी रमी खत्म हो रही है, ये रास्ता है। आएंगे तो सीढ़ियां जाएंगे तो नीचे आएंगे मुख्तलिफ जगह से, यहाँ पे बनी हुई है वो देखो पीछे, इससे तो नहीं आने देंगे, वो ऊपर से ही चलेंगे, ऊपर से जाके ग्राउंड पे नहीं आएंगे, वो ट्रेन से आ रहे हैं वो ऊपर से ही चलेंगे। नहीं उतने ही 15 की देर पीछे तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर जाएगा, वहां से फिर 2 किलोमीटर वापस अपने खेमे के अंदर आएगा। अब ये जोन बंद है, ये सारा वीआईपी मकतब है जितना भी लोकल ज्यादा होते हैं इसके अंदर, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के मिला के वो बना देते हैं, एक ही उसके अंदर पाकिस्तान भी है दूसरे भी हैं, सारे जो है जितने भी जोहर और असर की नमाज। हाँ नंबर 10 वो काफी फासले पे, वहां पे किसी को जाने भी नहीं देते। हाँ 6 नंबर से आगे चला जाएगा वो, ठीक है। किसी को कर लेना जो कर रहा है ना तो वो आपके साथ
पे आगे मस्जिद खैफ के बारे में दो रवायत मिलती हैं। एक तो ये रवायत है कि इस मस्जिद के अंदर तमाम अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी है, क्योंकि हज का सिलसिला अब से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। दूसरी रवायत जो मिलती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए यहाँ पे आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बाकायदा बुनियाद रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा कराम ने यहाँ पे इस जगह पे नमाज पढ़ी। ये इसकी हिस्ट्री है। 2200 मीटर पे ये मुहित है, 2200 मुरब्बा मीटर पे ये मुहित है। मस्जिद जो है खुली होती है, नमाजें यहाँ पे होती हैं, 5 टाइम नमाजें होती हैं इस जगह पे जो है। आप भी चाहें तो इसके साथ कोई सेल्फी बना ले, जिसने बनानी, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जो आप खुद फिर सेल्फी का कह रहे हैं। चलो आ जाओ, वो तो होते हैं ना बंदे को जो है कहता है कि मैंने करना है, आ जाओ अब हम आगे चलेंगे। वहाँ से मिना वो जो अजीज़िया के अंदर जाएंगे तो वो किस तरीके से जाएंगे, या हुजाज कराम के खेमे हैं उस तरफ आ जाते हैं अपना 56 नंबर पे, 62 नंबर पे। आप उसी तरीके मुशाहद से किस तरीके से क्रॉस कराएंगे, वो चीज़ हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। जी कम से कम ये पहाड़ियाँ वही हैं जिन पे आप सल्लम की भी नज़र पड़ी है, सहाबा कराम की भी नज़र। जी देखें नाज़रीन, ये यहाँ पे जो है ये जोन 3 है, वो आगे जाएंगे जोन 2 होगा खैमों का, और जोन 1 जो प्राइवेट समझ लें VIP जो मेहमान होंगे उनके लिए जोन 1 जो बिल्कुल जमरात के साथ है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप जोन 2 आ जाएगा, और उससे भी आप नज़दीक आएंगे। ये देखें ये जोन 3 आप देख रहे हैं, इसी तरह ही जोन 2 है और जोन 1 ये वो हैं जो प्राइवेट या VIP खैमे हैं जो जमरात से बिल्कुल करीब तरीन हैं। ये नाजरीन आप सारा मंजर जो है देख रहे हैं इस वक्त, और ये मस्जिद खैफ जिसके हवाले से बताया जा रहा था। माशाल्लाह ये देखें, खूबसूरत पहाड़ों का इस वक्त मंजर है। सुबह का टाइम है, सूरज तुलू हो रहा है। जोन 3 रोड अच्छा कहाँ पे खड़े, इस वक्त हम खड़े हैं 50 नंबर पे। मैंने 50 नंबर के मतलब बताया था शरीफ मलिक फैसल ये वापसी का रास्ता है। रमी करने के बाद ये वापसी का रास्ता है, या हुजाज कराम काफे ज़ियारा के लिए जा रहे हैं, या अजीज़िया के अंदर चले गए हैं, वो काल कुबरी से नीचे उतरे हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, वापसी का रास्ता है। वापसी में हमारा यहाँ पर रुकने का मकसद ये है, 56 नंबर पे वो हुजाज कराम को पहले तो ये था कि बनाई वो से मुझे गुमान हो रहा है कि ये बंद कर देंगे, खुले होंगे, जैसे खुले होंगे। आप जो है ना हाजी को पीछे से बता देंगे, वहाँ से पता चल जाएगा हाजी का मतलब कहाँ पे आ रहा है, खाल कुबरी के नजदीक आ रहा है, 56 पे आ रहा है या 62 पे आ रहा है। खाल कुबरी के